بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کوئی بھی محنت والا کام کرنے سے پہلے ایک دانہ انجیر کھا لیا کرے، گھٹنوں میں طاقت آ جاتی ہے۔ چمن کے پتے چبا لینے سے ہاتھ پاؤں کبھی بھی سن نہیں ہوں گے۔ اگر آپ اپنا معدہ درست رکھنا چاہتے ہیں تو کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑ کھا لیا کریں۔ اگر سانس لینے میں تکلیف محسوس ہو تو سبز چائے پی لیا کریں۔ جو لوگ داڑھی رکھتے ہیں ان میں مرتارہ کمزوری کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ بد ہضمی سے بچنا ہے۔ کھانا ہمیشہ آہستہ کھائیں، زیادہ گرم نہ کھائیں۔ بھنڈی کا سالن کھانے سے خون میں شوگر کی مقدار نہیں بڑھے گی۔ اگر خارش کتنی ہی پرانی کیوں نہ ہو، دیسی اجوائن کا تیل لے کر خارش والی جگہ پر 3 دن تک لگائیں، خارش ختم ہو جائے گی۔ سونے سے پہلے نیم گرم پانی پی لیں، گردے صاف ہو جائیں گے۔ اگر لمبی زندگی چاہتے ہیں تو سادہ غذا کھائیں، بہت کم بیماریاں آئیں گی۔ سر پر دانے نکلنا دماغ کمزور ہونے کی نشانی ہے۔ سورۃ فاتحہ پڑھ کر سونے سے برے خواب نہیں آتے۔ روزانہ آیت الکرسی پڑھنے سے پھولنے کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ دودھ میں روزانہ میٹھا ڈال کر پینے سے ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں۔ اگر کان میں پانی چلا جائے تو منہ اور ناک کے آگے ہاتھ رکھ کر زور سے پھونک مارنے سے پانی نکل جاتا ہے۔ ناظرین، خالی پیٹ ٹھنڈا پانی پینے سے ہارٹ اٹیک کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ روزانہ دار چینی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا چبا لیا کریں، قد بڑھنے میں مدد ملتی ہے۔ زیادہ سونے سے موٹاپا گھیر لیتا ہے۔ اگر ہاتھ پاؤں سن ہو جاتے ہیں تو لیمو چاٹتے رہنے سے یہ بیماری ختم ہو جائے گی۔ شیمپو میں شہد ملا کر لگانے سے بالوں کا جھڑنا بند ہو جاتا ہے۔ ہر 6 ماہ بعد ایک بار خون عطیہ کرنے سے جسم میں خون کے نئے سرخ ذرات بنتے ہیں، جلد اچھی رہتی ہے، وزن نارمل رہتا ہے اور ہارٹ اٹیک کا خطرہ بھی کم ہو جاتا ہے۔ نہار منہ آم کا شیک پینے سے گھٹنوں کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ لیمو پر نمک لگا کر دانتوں پر ملنے سے دانت ہمیشہ سفید ہو جاتے ہیں۔ موٹاپا حمل نہ ٹھہرنے والی بیماریوں کی وجہ میں سے ایک بڑی وجہ ہے۔ اونٹ کا گوشت کھانے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر ہاضمہ خراب ہو جائے تو گنے کا رس پینا چاہیے۔ لسی استعمال کرنے سے جوڑوں کے درد میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ آم ہمیشہ دوپہر کے کھانے کے بعد کھانے چاہیے۔ باسی روٹی کھانے سے دانتوں کو ٹھنڈا گرم لگنے کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ کیلا بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں مددگار ہے۔ انگور کھانے کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے، اس سے ہیضہ ہو سکتا ہے۔ آنکھ کا درد اندھا ہونے سے محفوظ رکھتا ہے۔ اگر زخم کی سوجن کو دور کرنا ہو، پیاز کو جلا کر اس میں ہلدی ملا کر زخم پر لگائیں۔ چائے میں لہسن ڈال کر پینے سے جھریاں جلدی ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر حاملہ عورت اونٹنی کا دودھ پیتی رہیں تو ان کا بچہ گورا پیدا ہوتا ہے۔ اگر پاؤں میں موچ آ جائے تو برف کی ٹکور کریں۔
اس سے آرام مل جائے گا۔ نمک سے مساج کرنے سے جسم کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ اگر سانس لینے میں تکلیف محسوس ہو تو ہری مرچ کھائیں، افاقہ ہو جائے گا۔ نہار منہ تربوز کھانے سے رنگت سرخ ہو جاتی ہے۔ چائے میں گڑ استعمال کرنے سے شوگر نہیں ہوتی۔ سبز چائے پینے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر پیشاب کا انفیکشن ہو جائے تو روزانہ فالسے کا جوس پئیں۔ اگر دبلی عورت موٹی ہونا چاہتی ہے تو ہفتے میں 2 بار کلیجی بھون کر کھائے۔ ناشتے میں دودھ کے ساتھ دن میں 3 کیلے کھائے اور روزانہ کشمش استعمال کریں۔ لہسن استعمال کرنے سے خون پتلا ہو جاتا ہے اور خون کی شریانیں بھی کھل جاتی ہیں۔ کالا نمک کھانے سے دل کا دورہ نہیں ہوتا۔ اگر آپ کا واش روم گندا ہو تو بہت سی بیماریاں آپ کو گھیر لیں گی۔ اگر شادی کی بندش ختم کرنا چاہتے ہیں تو 40 دن تک روزانہ یا لطیف اول و آخر درود شریف کے ساتھ پڑھیں۔ انشاءاللہ بندش ختم ہو جائے گی۔ سادہ دہی استعمال کرنے سے انسان کا معدہ خراب نہیں ہوتا۔ شام کو چاول کھانے والوں کی چربی بہت تیزی سے بڑھتی ہے۔ ناشتے میں زیتون کا تیل استعمال کرنے سے پیٹ کی گیس کی بو نہیں آتی۔ اگر بے چینی اور تھکاوٹ محسوس ہو تو انار کے جوس لیموں کو نچوڑ کر پی لیا کریں۔ کینسر کے مرض میں پکی ہوئی انجیر مفید ثابت ہوتی ہے۔ ناشتے میں شلجم کھانے سے وزن کم ہو جاتا ہے۔ پانی کے ساتھ اجوائن پھانک لیں، پتھری پیشاب کے رستے سے نکل جائے گی۔ کھجور کو دودھ میں ملا کر جوس بنا کر پینے سے قد لمبا ہو جاتا ہے۔ ٹماٹر کا سوپ پینے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں اور جلدی نکھار آ جاتا ہے۔ جس گھر میں رکت کا مرض ہو اس گھر میں کالا جادو اثر نہیں کرتا۔ کریلے کا رس چینی ملا کر پینے سے خونی بواسیر میں فائدہ ہوتا ہے۔ جو شخص روزانہ ادرک کھاتا ہے وہ زندگی بھر بیماری کا منہ نہیں دیکھتا۔ آلو زیادہ کھانے والے کا وزن جلدی بڑھ جاتا ہے۔ کھیرے کے ساتھ پانی نہ پئیں۔ ناظرین، ٹھنڈا پانی پینے کے بعد چائے مت پئیں۔ دہی کو کبھی بھی گرم روٹی کے ساتھ نہ کھائیں۔ ناشتہ چھوڑنے سے جسم پھول جاتا ہے، ہاضمہ سست ہو جاتا ہے۔ قبض کی صورت میں پکا ہوا خربوزہ استعمال کریں۔ اگر گوشت کو روسٹ بنانا چاہتے ہیں تو اس پر تھوڑا سا سرکہ، نمک اور تیل لگا کر رات بھر کے لیے رکھ دیں۔ سیب اور انار ایسے پھل ہیں جن کے مستقل استعمال سے قوت ہاضمہ بڑھتی ہے، خون بنتا ہے، چہرے پر رونق آتی ہے۔ مردانہ کمزوری دور کرنے کے لیے لہسن میں بے پناہ طاقت ہوتی ہے۔ اس کے استعمال سے خون پتلا ہوتا ہے، شریانیں صاف ہوتی ہیں۔ سیرہ دودھ کے ساتھ کھانے سے زخم بھرنے لگتے ہیں۔ اگر عورت میں خون کی کمی ہو جائے تو سرسوں کے تیل سے جسم کی مالش کرے، روزانہ کھجور کھائے۔ اگر شوگر اور گھٹنوں کے درد سے شفا چاہتے ہیں تو بھونے ہوئے کالے چنے، کالے تل اور رانی بادام برابر مقدار میں ملا کر 1 چمچ صبح شام ناشتے کے بعد کھائیں۔ شوگر قابو میں رہے گی، کمزوری دور ہوگی، نظر بھی تیز ہوگی۔ سونے سے پہلے چائے پینے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ کھانے کے بعد سونف کھانے سے غذا جلدی ہضم ہو جاتی ہے۔ آم ٹھنڈا کر کے کھائیں، اس کے بعد کچی لسی پی لیں۔
تو جسم پر دانے اور پھوڑے نہیں بنتے۔ اگر ہری چٹنی کا رنگ تازہ رکھنا ہو تو پیستے وقت اس میں 1 چمچ سرکہ، تھوڑا سا تیل شامل کر لیں۔ 4 مغز کا تیل سر پر لگانے سے دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ بکری کا بچہ پالنے سے گھر سے بلائیں ٹل جاتی ہیں۔ بستر جھاڑ کر سونے سے ڈرانے خواب نہیں آتے۔ اگر منہ میں چھالے ہوں تو آلو بخارے کا رس نکال کر پی لیں۔ پیٹ کی ہوا خارج نہ ہونا دماغ کمزور ہونے کی نشانی ہے۔ ناظرین، شام کے وقت گوشت نہ کھائیں، آپ کینسر جیسی بیماری سے بچے رہیں گے۔ جن لوگوں کو بلغم کی شکایت رہتی ہو ان کے لیے بینگن کی سبزی بہترین ہے۔ کلونجی اور تل کا تیل ملا کر چند قطرے کان میں ڈالنے سے کان کا درد ٹھیک ہوتا ہے اور سماعت کی کمی بھی دور ہو جاتی ہے۔ روزانہ 4 بادام کھانے سے شوگر اور دل کی بیماری کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ زیور کے ڈبے میں چاک کا 1 ٹکڑا رکھیں، اس سے زیور کبھی بھی کالا نہیں ہوتا۔ مہمان کے سامنے تھوڑا کھانا رکھنا مروت ہے اور حد سے زیادہ کھانا رکھنا تکبر ہے۔ ناشتے میں نیم گرم دودھ کا 1 گلاس اور 1 سیب کھانے سے چہرے کی تازگی اور خوبصورتی بڑھ جاتی ہے۔ ٹھنڈے پانی سے نہانے سے خون کی گردش تیز ہو جاتی ہے۔ کلونجی کے تیل سے بالوں کا رنگ سیاہ ہو جاتا ہے۔ دودھ بے خوابی کی شکایت کو دور کرتا ہے، نیند کی گولیاں چھوڑ دیں۔ صرف سونے سے پہلے 1 گلاس گرم دودھ پی کر پرسکون نیند ہو سکتے ہیں، اس لیے بچے دودھ پی کر ہی سو جاتے ہیں۔ کچا آلو کھانے سے معدہ کمزور ہو جاتا ہے۔ آلو ابال کر کھانے سے دبلے پتلے لوگ موٹے ہو جاتے ہیں۔ رات کو سونے سے پہلے پستہ کھا لیں، یہ دماغ کی کمزوری دور کرتا ہے اور یادداشت کو بھی تیز کر دیتا ہے۔ آڑو کھانے سے معدہ صاف رہتا ہے، معدے کی بیماریاں نہیں ہوتی۔ آڑو دل کے مریضوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ جس گھر میں شام کے وقت اگر بتیاں جلائی جاتی ہوں اس گھر میں نحوست کبھی بھی نہیں آتی۔ بچوں کو سخت غذاؤں کے بجائے نرم اور جلد ہضم ہونے والی غذا کھانی چاہیے۔ ناظرین، روزانہ تازہ پھلوں کا استعمال جسم کو ضروری وٹامنز، معدنیات فراہم کرنے میں مدد دیتا ہے، اس لیے اپنی غذا میں پھلوں کو ضرور شامل کیا کریں۔ پانی مناسب مقدار میں پینے سے جسم کا نظام بہتر طریقے سے کام کرتا ہے، جسم میں تازگی برقرار رہتی ہے۔ صبح کے وقت ہلکی ورزش یا چہل قدمی کرنے سے جسم متحرک رہتا ہے، ذہنی سکون حاصل ہوتا ہے۔ سیب، انار اور مالٹے جیسے پھل صحت مند غذا کا حصہ بنائیں کیونکہ ان میں قدرتی اجزاء پائے جاتے ہیں۔ کھانے کے بعد چند منٹ پیدل چلنے کی عادت ہاضمے کے لیے مفید ثابت ہو سکتی ہے۔ سبزی میں گاجر، کھیرا اور پالک شامل کریں کیونکہ یہ جسم کو مختلف غذائی اجزاء فراہم کرتے ہیں۔ روزانہ مناسب نیند لینا جسمانی طاقت، ذہنی تازگی کے لیے ضروری ہے۔ زیادہ تلی ہوئی اور چکنائی والی چیزوں کے استعمال میں احتیاط کریں تاکہ جسم صحت مند رہے۔ بادام، اخروٹ اور دیگر خشک میوہ جات مناسب مقدار میں کھانے سے توانائی حاصل ہو سکتی ہے۔ کھانے کو اچھی طرح چبا کر کھائیں تاکہ معدہ اسے آسانی سے ہضم کر سکے۔
صبح کا ناشتہ متوازن رکھیں کیونکہ یہ دن بھر کی توانائی کے لیے اہم کردار ادا کرتا ہے۔ صفائی کا خیال رکھنا صحت مند زندگی کے لیے ضروری ہے۔ خاص طور پر کھانے سے پہلے ہاتھ ضرور دھو لیں۔ شہد کو قدیم زمانے سے قدرتی غذا کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، تاہم اسے مناسب مقدار میں استعمال کرنا بہتر ہوتا ہے۔ زیادہ دیر تک بیٹھنے کے بجائے درمیان میں تھوڑی سی حرکت کریں تاکہ جسم فعال رہے۔ مثبت سوچ اور شکر گزاری انسان کے دل کو سکون دیتی ہے اور زندگی کو بھی بہتر بنا دیتی ہے۔ دالوں کا استعمال جسم کو پروٹین فراہم کرتا ہے، صحت مند غذا کا اہم حصہ ہے۔ دودھ اور دہی جیسی غذائیں کیلشیم فراہم کرتی ہیں، ہڈیوں کے لیے اہم ہوتی ہیں۔ زیادہ میٹھا کھانے سے پرہیز کریں اور قدرتی غذاؤں کو اپنی خوراک میں جگہ دیں۔ ہری سبزیاں جسم کو فائبر فراہم کرتی ہیں، نظام ہضمہ کے لیے فائدہ مند۔ غصے کے وقت صبر کرنا سیکھیں کیونکہ پرسکون مزاج ذہنی صحت کے لیے بہترین ہوتا ہے۔ صبح کی تازہ ہوا میں وقت گزارنا ذہنی تازگی اور سکون کا باعث بن سکتا ہے۔ کھجور ایک غذائیت سے بھرپور پھل ہے جسے مناسب مقدار میں غذا کا حصہ بنایا جا سکتا ہے۔ روزانہ کچھ وقت عبادت، دعا یا ذکر میں گزارنے سے دل کو ہمیشہ اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ جسم کو مضبوط رکھنے کے لیے متوازن غذا کے ساتھ جسمانی سرگرمی بھی بہت ضروری ہوتی ہے۔ موبائل اور اسکرین کے زیادہ استعمال سے آنکھوں پر دباؤ پڑ سکتا ہے، اس لیے وقفہ لینا بہتر ہے۔ نیمبو جیسے پھل وٹامن سی کا اچھا ذریعہ ہیں، غذا میں شامل کیے جا سکتے ہیں۔ نمک کا استعمال مناسب مقدار میں کریں کیونکہ زیادہ نمک صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ گھر کا تازہ کھانا اکثر صحت مند انتخاب ہوتا ہے کیونکہ اس میں اجزاء پر بہتر کنٹرول حاصل ہوتا ہے۔ دوسروں کے ساتھ اچھا برتاؤ اور معاف کرنے کی عادت ذہنی سکون بڑھاتی ہے۔ جسم کی صفائی اور ذاتی حفظانِ صحت کا خیال رکھنا بیماریوں سے بچاؤ میں مددگار ہوتا ہے۔ زندگی میں اعتدال، صبر، اچھی عادت بنانا صحت مند اور خوشحال زندگی کی بنیاد ہے۔